سپر فلو بڑی تیزی سے اضافہ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اس پہ الارمنگ سچویشن ظاہر کر دی ہے۔ پریڈومیننٹلی ہر سال آتا ہے کسی نہ کسی فارم میں، اس سال یہ میوٹیٹ ہو کے اس فارم میں آیا ہے۔ آپ سردیوں میں زیادہ قریب جڑ کے رہتے ہیں، لوگ زیادہ کمروں میں بند رہتے ہیں، باہر کم نکلتے ہیں، ورزش کم کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، زیادہ جراثیم سے ایکسپوجر ہوتا ہے، پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، سو دیر آر مور پیپل ٹو ہینگ آؤٹ ود، مور پیپل ٹو گیٹ جرمز فرام، پیپل ہو ہیو ریسپریٹری کنڈیشن، جو ایستھمیٹکس ہیں، سی او پی ڈی ہیں، اسموکرز ہیں، ان لوگوں کو ہمیشہ ہر انفیکشن زیادہ بری طرح ہٹ کرتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، ہم دیکھتے ہیں عموماً انفلوئنزا کے لیے ویکسین لگائی جاتی ہے اور ہر سال چونکہ انفلوئنزا کی ساخت میں تبدیلی آتی ہے کہ پریونشن از دا کی، ہم آگ لگنے کا انتظار کرتے ہیں پھر جا کے بجھ جاتے ہیں۔ ہر سال اوور دا لاسٹ فیو ایئرز یہ ویکسین 4 کامن وائرس اسٹرینز کو کور کرتی ہے۔ یہ وہ وائرل اسٹرینز ہوں گے جو پچھلے سال سب سے جنہوں نے ہیوک کاز کیا ہوگا۔ خود جو احتیاطی تدابیر آپ کر سکتے ہیں، تو یہ اونرس آف رسپانسبلٹی اس بندے کو جاتا ہے جس کو فلو ہے۔ السلام علیکم ناظرین، نیو پلس کے ساتھ میں ہوں عائشہ شعیب۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بدلتے موسم اور ڈھیروں بیماریوں کی۔ جہاں پر ڈھیروں بیماریاں تیزی سے جنم لیتی ہیں تو وہیں پر ہم دیکھتے ہیں بدلتے موسم کے ساتھ انفلوئنزا وائرس تیزی سے پھیلتا ہے، جو نہ صرف بچوں کو تیزی سے متاثر کرتا ہے بلکہ ہمارے جو بزرگ افراد ہوتے ہیں وہ بھی اس سے خطرناک حد تک متاثر ہوتے ہیں۔ انفلوئنزا کی بات کی جائے تو اب انفلوئنزا کو سپر فلو کا نام دیا جا رہا ہے، جو کافی حد تک خطرناک وائرس ثابت ہو رہا ہے۔ اس سے جب بھی آپ کے گھر میں کسی کو انفلوئنزا وائرس ہو تو اس کو بالکل بھی معمولی نہ سمجھا جائے، فوری طور پر اپنے طبی ماہر سے مشورہ کیا جائے اور فوری طور پر جو ڈاکٹر ہیں ان کو اپنے بچوں کو اور بزرگ افراد کو لازمی ان کا چیک اپ جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ اس وقت میں میڈیکل اسپیشلسٹ کے ساتھ موجود ہوں، چاہوں گی کہ ان سے بھی بات کروں کیونکہ سپر فلو خطرناک ایک بیماری کے طور پہ سامنے آ رہا ہے اور تشویشناک حد تک اضافہ بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ یہاں پر میڈیکل اسپیشلسٹ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا، سپر فلو بڑی تیزی سے اضافہ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اس پہ الارمنگ سچویشن ظاہر کر دی ہے، کیا کہیں گی میڈم؟ H3N2 کیا وائرس ہے یہ؟ بیسکلی یہ وائرس ویسے تو پریڈومیننٹلی ہر سال آتا ہے کسی نہ کسی فارم میں، اس سال یہ میوٹیٹ ہو کے اس فارم میں آیا، اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ سردیوں میں کیوں ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی گرمیوں میں کیوں نہیں اتنا زیادہ تیزی سے پھیلتا۔ اس کی ریزن ہے کہ کنفائنڈ اسپیسز، آپ سردیوں میں زیادہ قریب جڑ کے رہتے ہیں، لوگ زیادہ کمروں میں بند رہتے ہیں، باہر کم نکلتے ہیں، ورزش کم کرتے ہیں، فریش ایئر کے چانسز کم ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے، جنرلی اسپیکنگ ایز ہیومن بینگس ہماری ہائبرنیشن ہوتی ہے، ونٹر از آر ہائبرنیٹنگ سیزن، لیکن اب کون ہائبرنیٹ کرتا ہے؟ آپ جاب کرتی ہیں، میں جاب کرتی ہوں، ہم سب گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو ہم گھر میں بلوں میں گھس کے بند تو ہو کے رہ نہیں سکتے، تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، زیادہ جراثیم سے ایکسپوجر ہوتا ہے، پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، سو دیر آر مور پیپل ٹو ہینگ آؤٹ ود، مور پیپل ٹو گیٹ جرمز فرام۔ آپ گھر لے کے جاتے ہیں، گھر جا کے آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، وہ اور بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ بچے اپنے گھروں میں واپس جاتے ہیں، تو دا چینجز کیریز آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ اٹ نیور اینڈز ڈز اٹ۔ جو لوگ ینگ ہیں، جو بیبیز اسپیشلی، ان کی پوری امیونائزیشن نہیں ہوئی ہوتی ہے، دے آر ہائر ایٹ رسک۔ پریگننٹ ویمن آر آلویز ہائر ایٹ رسک بیکاز وہ ایک دے آر گروئنگ اے ہیومن بینگ ان سائڈ دم، تو ان کی امیونٹی از اندر رسک فیکٹر فار اس۔ پیپل ہو ہیو ریسپریٹری کنڈیشن، جو ایستھمیٹکس ہیں، سی او پی ڈی ہیں، اسموکرز ہیں، ان لوگوں کو ہمیشہ ہر انفیکشن زیادہ بری طرح ہٹ کرتی ہے، اور انفلوئنزا از ون آف دوز جو سب سے زیادہ بری طرح ہٹ کرتا ہے۔ یہ وہ گروپ ہوتا ہے، یا جو کوموربڈیز والے دوسرے گروپ ہوتے ہیں اور ایلڈرلی بھی، جن میں یہ نمونیا میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ دیٹ اٹ سیلف از ریئلی ڈینجرس because pneumonia, the flu might not kill you but the pneumonia will۔ اچھا، بڑی زبردست آپ نے باتیں بتائیں کہ کون سے لوگ بڑی تیزی سے افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا، ہم دیکھتے ہیں عموماً انفلوئنزا کے لیے ویکسین لگائی جاتی ہے اور ہر سال چونکہ انفلوئنزا کی ساخت میں تبدیلی آتی ہے، تو کیا ویکسین میں بھی تبدیلی آتی ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا، اور اس کے لیے ہم احتیاطی تدابیر کیا اختیار کر سکتے ہیں؟ So vaccine is your life saver. I cannot stress this enough. As a general physician میں یہ چیز بار بار پریچ کرتی ہوں کہ پریونشن از دا کی۔ ہم آگ لگنے کا انتظار کرتے ہیں پھر جا کے بجھ جاتے ہیں، آپ آگ لگنے کا انتظار نہ کریں، آپ کے پہلے آلریڈی اپنا آپ کو اتنا اچھا کر دیں کہ آپ کے پاس سارا ڈیفینس سسٹم ایکٹیویٹڈ ہو۔ آپ ویکسین لگواتے ہیں، اس کو 2 ہفتے لگتے ہیں آپ کی باڈی میں جا کے ایکٹیویٹ ہونے کے لیے، اس وجہ سے وہ ویکسین آٹم میں آتی ہے۔ تو سپٹمبر اکتوبر کے مہینے میں آپ اپنے فزیشین سے پتہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی فارمیسی سے پتہ کر سکتے ہیں کہ ویکسین آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے۔ ہر سال اوور دا لاسٹ فیو ایئرز یہ ویکسین 4 کامن وائرس اسٹرینز کو کور کرتی ہے۔ یہ وہ وائرل اسٹرینز ہوں گے جو پچھلے سال سب سے جنہوں نے ہیوک کاز کیا ہوگا، تو جیسے اس سال کا جو وائرل اسٹرین ہے موسٹ لائکلی وہ اگلے سال کی ویکسین میں انکلوڈ ہو جائے گا۔ اکثر ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ویکسین جو ہے ہم جیسے جو پریگننٹ عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، ان کو کانسٹنٹلی پرووائڈ کریں، یعنی ایوری ایئر آن ریپیٹ دیتے جائیں۔ ہائی رسک گروپس کو ایوری ایئر آن ریپیٹ یہ ملنی اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہر سال آپ کا فلو وائرس میوٹیٹ کر رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے ضرورت ہے۔ ویکسین سے یہ ہوگا کہ شاید آپ کو فلو ہو، کیونکہ لوگ اکثر کہتے ہیں ہم نے ویکسین لگائی ہمیں تب بھی فلو ہو گیا، لیکن وہ فلو کمپلیکیٹ نہیں ہوگا،
اٹ ول پروٹیکٹ یو. آپ کی باڈی کا ایک ڈیفینس سسٹم تیار کھڑا ہوگا جو اس سے لڑائی کرے گا. تو اس لیے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے, وہ اوائڈ نہ کریں. خود جو احتیاطی تدابیر آپ کر سکتے ہیں, تو یہ اونرس آف رسپانسبلٹی اس بندے کو جاتا ہے جس کو فلو ہے. تو اگر آپ کو فلو ہے, آپ گھر رہیں, اگر آپ رہ سکتے ہیں, ٹیک ٹائم آف ورک. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کام پہ جانا ہی جانا ہے اور آپ گھر نہیں رہ سکتے ہیں, تو ماسک پہنیں. فریکوینٹ ہینڈ واشنگ ایک کامنس ایک ہیبٹ ہے. ہاتھ دھوئیں جب کسی سے ملیں, لوگوں سے ہاتھ ملنا, ہاتھ جھولنا اوائڈ کریں ان دیز سچویشنز, اینڈ دیز آر دی تھنگز دیٹ ول پروٹیکٹ یو. بہت شکریہ. بالکل آپ نے سنا, اگر آپ کو سپر فلو یا انفلوئنزا کی کوئی بھی قسم سامنے آتی ہے تو اس میں ویکسین لگوانا انتہائی ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بھی اختیار کی جائیں, بار بار ہاتھوں کو دھویا جائے, ماسک کا استعمال کیا جائے, تاکہ اس موسم میں H3N2 سپر فلو جیسے وائرس سے بچا جا سکے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے جو مزید انفارمیشن اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ہوں گی. تب تک دیکھتے رہیے نیو پلس.